تقریباً 1 گھنٹے کا وقت مزید گزر گیا۔ سہراب اور فاروقی کے لیے یہ 1 گھنٹہ کانٹوں کے بستر پر کروٹیں بدلنے کے مستاق تھا۔ کاکا خاموشی سے یہ سارا عرصہ شعلوں کو گھورتا رہا، جو کبھی بے حد بلند ہو جاتے اور کبھی یوں سر جھکا لیتے جیسے کوئی بوڑھا گھٹنوں میں سر دیے اپنے ماضی پر آنسو بہا رہا ہو۔ چلو بابو، وقت ہو گیا۔ بے چین سہراب کے لیے کاکا کے یہ الفاظ کسی خوشخبری سے کم نہیں تھے۔ فاروق اور وہ بغیر کسی سوال کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاکا کھڑا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ میں لنگ ہے۔ اس نے جوتے پہنے اور ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ گھر سے نکل کر وہ گلی میں آئے۔ ہر طرف رات کا اندھیرا اور تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور کہیں سے کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے یا الو کے چیخنے کی آواز ابھرتی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ماحول کی دہشت کسی بدروح کی طرح اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کاکا کے پیچھے چلتے رہے۔ رخ حویلی کی طرف تھا، جو ان کو دور سے اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اس کے در و بام پر روشنیاں جنم لے چکی تھی۔ وہ جوں جوں حویلی کے قریب ہوتے جا رہے تھے، ان کے دلوں کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ سہراب کے تو پر نہیں تھے، ورنہ وہ اڑ کر اب تک حویلی کے اندر پہنچ چکا ہوتا۔ البتہ فاروقی بے چینی کے باوجود ارد گرد کے ماحول کا بڑی ارک ریزی سے جائزہ لے رہا تھا۔ کاکا ان دونوں سے بے نیاز لنگڑاتا ہوا حویلی کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حویلی کے ارد گرد ناگ پھنی اور ببول کی خاردار جھاڑیاں بڑی بہتات سے اگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف قدرتی چشمہ بہہ رہا تھا، جس کی چھل چھل اس تاریک ماحول میں عجیب سا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ حویلی کے عین سامنے جا کر کاکا رک گیا۔ سہراب اور فاروقی نے بھی اس کے دائیں بائیں آ کر قدم روک لیے۔ حویلی کا چوبی اور بلند دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جگہ جگہ روشنی ہو رہی تھی، جو اس بات کی شاہد تھی کہ اندر کوئی رہتا ہے، لیکن حیران کن حد تک خاموشی یہ بھی بتاتی تھی کہ حویلی بالکل خالی ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر کاکا نے ان دونوں کو سرگما کر بڑے غور سے دیکھا۔ آؤ، اس کے لبوں سے نکلا، اور وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر اس طرح حویلی کے گیٹ میں داخل ہو گیا جیسے بچوں کو اسکول داخل کروانے جا رہا ہو۔ حویلی کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم تھی، جن کے درمیان ایک خوبصورت لان نما باغیچہ تھا۔ باغیچے کے عین درمیان کسی مرد کا سنگی مجسمہ نصب تھا۔ سہراب نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ ایک 40-45 سالہ مرد کا بت تھا، جس کا چہرہ صفا چٹ اور سر پر محض ایک بڑی سی لٹ تھی، جیسی ہندو سادھوؤں کے سر پر ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بدن پر کپڑوں کے نام پر محض ایک دھوتی دکھائی گئی تھی۔ گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا تھی، اور وہ حویلی کے گیٹ کی طرف منہ کیے ہوئے یوں دیکھ رہا تھا جیسے ہر آنے جانے پر نظر رکھنا اس کی ذمہ داری ہو۔ دونوں ہاتھ اس نے سینے پر باندھ رکھے تھے۔ وہ اس انداز میں بے حد کرخت لہجے کا حامل کوئی بدتنیت پجاری لگتا تھا۔ باغیچے میں اس مجسمے کے علاوہ پھولوں کی کیاریاں تھیں، جن میں مرجھائے ہوئے پھولوں اور جلے سڑے پتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کاکا لان میں رکنے کے بجائے سیدھا بائیں طرف کے رہائشی حصے میں داخل ہوا۔ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئے، ٹھٹک کر رک گئے۔ کاکا ان سے چند قدم آگے جا کھڑا ہوا۔ سہراب اور فاروقی کی آنکھوں کے سامنے ایک بے حد دہشت ناک منظر تھا۔ ان کے دل، جو پہلے ہی بے قابو تھے، چند لمحوں کے لیے زور سے دھڑکے اور پھر جیسے چپ سادھ لی۔ سامنے ایک آرام کرسی پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ان کی طرف رخ کیے پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے 2 سوراخ جیسے ان کی کیفیت کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کاکا نے اچانک زور سے تالی بجائی اور ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ نہ جانے کمرے کی چھت میں چھپی ہوئی چمگادڑوں کو کیا ہوا کہ وہ اپنی منحوس آوازوں میں چیختی چلاتی ایک دم اپنے سوراخوں سے باہر نکلیں اور پھڑ پھڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ ساتھ ہی پورے کمرے میں تعفن اور سڑان کا ایک بھبکا پیدا ہوا کہ وہ دونوں بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اسی لمحے اچانک ڈھانچے نے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ حرکت کی۔ خوف نے ایک بار پھر ان دونوں کو گرفت میں لے لیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ متحرک ہو جانے والے ڈھانچے کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے استخوانی ہاتھ اپنی آنکھوں کے سوراخوں پر رکھے سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت رو رہی ہے۔ کاکا نے بڑی گہری نظروں سے ڈھانچے کو دیکھا۔ ڈرو مت بابو، اس نے پلٹے بغیر ان دونوں کو تسلی دی۔ کاکا کی آواز نے انہیں حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا، مگر وہ اس طلسماتی فضا کو کیا کرتے جس میں وہ ڈھانچہ، کسی عورت کا ڈھانچہ، ان کے سامنے آنسو بہا رہا تھا۔ پھر ایک اور عجیب منظر نے جنم لیا۔
ढांचे की आंखों से बाकायदा आंसू निकले और उसकी रुखसारों की हड्डियों को तर करते हुए नीचे गिरने लगे। खौफ अब उनको उस मुकाम पर ले आया था जहां किसी भी इंतहा का इख्तिताम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पर जैसे पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, वैसे ही अब उनका खौफ भी दम तोड़ रहा था। सोहराब ने फारूकी की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली, होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैली और वो आसूदा से हो गए। एक ने दूसरे के जहन में जो पैगाम पहुंचाया वो यही था कि यह सब धोखा है, शराब है, फरेब है। जो दिखाई देता है असल बात उसके पीछे पोशीदा है। इसलिए खौफ के जलते अलाव पर बेखौफी का छींटा देना ही उनके लिए बेहतरी का पैगाम लाएगा। बस करो, क्या मुझे भी रुलाओगी? अचानक काका ने हाथ उठाकर जैसे उस ढांचे को मुखातिब किया। ढांचे ने एक झटके से हाथ चेहरे से हटाए और एकदम कुर्सी छोड़ दी। और वो एक लम्हे का वक्फा था जिसमें वो जनाना ढांचा खड़खड़ाता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब उनके सामने सुर्ख लिबास में सजी सजाई एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। खौफ की जगह हैरत ने ले ली। सोहराब और फारूकी की समझ में कुछ नहीं आया, अलबत्ता उस हसीना के होंठों से निकलने वाले अल्फाज ने उनको चौंका ज़रूर दिया। क्या बात है काका, जो तूने मुझे आन जगाया? मुझे माफ़ करना आनिया। काका के लहजे में संजीदगी दर आई। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुझे बेचैन करूं, मगर आज बहुत अरसे बाद वो हरामजादा फिर अपनी महफिल सजाने जा रहा है। क्या? आनिया बुरी तरह चौंकी। उसने सोहराब और फारूकी को तो जैसे अब तक देखा ही ना था, और वो सिर्फ और सिर्फ काका की तरफ मुतवज्जा थी। हाँ आनिया, काका ने कहर भरे अंदाज में नफरत से कहा। उसका एक इबलीसी दोस्त इस शरीफ आदमी की बीवी को उठा लाया है और आज वो शैतानी महफिल ज़रूर सजेगी, ये तू भी जानती है। और पहली बार आनिया ने अपनी बड़ी बड़ी मद भरी आंखों से सोहराब की जानिब देखा। सोहराब उसकी मकनातीसी नज़रों से महसूस होकर रह गया। वो हुस्न का एक ऐसा शाहकार थी जो किसी भी जाहिद को काफिर बना देने के लिए काफ़ी था। क्या नाम है उस कुत्ते का जो तेरी बीवी को उठा लाया? वो धीरे से बोली। कलमाशा। बेइख्तियार सोहराब के लबों से निकला। कलमाशा। आनिया के लहजे में हैरत छलकी। वो यहाँ मौजूद है? हाँ। काका ने उसे बगौर देखा। क्या तू जानती है उसे? जानती हूँ। नफरत से उसने होंठ सिकोड़े। मगर एक बात तुम लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं, वो उस औरत को जान से नहीं मारेगा। वो औरत तो उसकी ज़रूरत है। हामला है ना वो? हाँ। सोहराब ने हैरत से आंखें झपकी। मैं जानती हूँ, वो उसे तुमसे छीन लाया है। मारेगा नहीं, हिफाजत से रखेगा। तुम्हारे बच्चे की उसे ज़रूरत है। इसके बाद वो उसे ज़िंदा रखेगा या नहीं, ये मैं नहीं जानती, मगर ये तय है कि बच्चे की पैदाइश तक वो तुम्हारी औरत की जान नहीं लेगा। लेकिन उस वक्त तक मैं शमा को उसके कब्ज़े में कैसे रहने दे सकता हूँ? सोहराब ने बेताबी से कहा। ये मैंने कब कहा? क्या नाम है तुम्हारा? वो सवालिया नज़रों से उसे देख कर बोली। सोहराब। और ये फारूकी। सोहराब ने अपना और फारूकी का तारुफ करवा दिया। हाँ तो सोहराब बाबू, तुम्हारी बीवी को उसके कब्ज़े से निकालना ज़रा जोखों का काम है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि यह काम हो जाए और जल्द हो जाए। तुम लोगों को इसमें ज़रा सब्र से काम लेना होगा। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से अब तक रोक रखा था। ये तो दिन ही में हवेली के अंदर घुसने पर तुले हुए थे। काका ने उनकी बेखौफी का इजहार किया। कोई फ़ायदा नहीं था। दिन में यहाँ होता क्या है? ये हवेली रात को ज़िंदा होती है। रात को यहाँ आने जाने का हुक्म जारी होता है। ये शैतानी हवेली मुर्दों और बदरूहों का मस्कन है। मुर्दों को दिन की रोशनी से क्या लेना, वो तो रात ही को सांस लेते हैं। आनिया ने यूं बताया जैसे वो उनको हवेली की तारीख सुना रही हो। उसी वक्त दूर से अचानक मौसीकी की आवाज़ बुलंद हुई। सोहराब और फारूकी ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा। उनके कान इस मौसीकी के शोर से बखूबी आशना थे। ये वही सहराई रक्स का हंगामा था जिसे वो पहले भी कई बार कैलाश के स्याह महल में सुन चुके थे। लगता है महफिल शुरू हो गई, काका ने तेजी से कहा। हाँ। बदरूहों ने आंख खोल ली, आनिया ने नफरत से कहा। अब क्या करें? काका ने उसकी जानिब देखा। इंतज़ार। वो धीरे से वापस उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां कुछ देर पहले उसका ढांचा पड़ा था। काहे का? काका ने पूछा। महफिल के ख़त्म होने का। मगर क्यों? महफिल ख़त्म होने के बाद ही वो अपने अपने ठिकाने पर जाएंगे। शबकात आधी रात के बाद जागने पर कादिर नहीं है। वो बेइख्तियार सो जाएगा। कलमाशा भी अपने बिल में घुस जाएगा। फिर ही मैं जाकर उस बाबू की बीवी के बारे में कुछ कर सकूंगी। ओह, काका ने होंठ सकोड़ लिए। ये इंतज़ार बड़ी अजियतनाक चीज़ है। ये तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ काका, आनिया ने बड़े अजीब लहजे में कहा। इंतज़ार अजियतनाक नहीं, जानलेवा चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता कांटों पर जैसे किसी कपड़े को डालकर खींचते हैं ना,
اسی طرح یہ روح کو چیرتا ہے۔ میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ اس نے کاکا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں آنیا، کاکا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے لہجے میں تڑپ اور اداسی جھلک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں ایسا ہی ہے۔ کاش کاکا تم میری بات مان لیتے، وہ حسرت سے بولی۔ اور تمہاری طرح صرف رات کا مسافر ہو کر رہ جاتا، وہ تلخی سے بولا۔ میرے ساتھ تو رہتے۔ فائدہ؟ وہ ہاتھ پھیلا کر بولا۔ محبت میں فائدہ اور نقصان دکاندار دیکھا کرتے ہیں کاکا، وہ طنز سے بولی۔ میں دکاندار نہیں تھا آنیا، آج بھی دکاندار نہیں ہوں۔ تم نے خود کو تیاگ کر کیا پایا؟ بدروحوں کا ساتھ، برائی کی دنیا۔ مگر دیکھ لو کاکا، میں اس دنیا میں رہ کر بھی اچھی ہوں۔ جانتا ہوں، کاکا نے رخ پھیر لیا۔ مگر میرے لیے کیا؟ صرف اداسی، انتظار، اپنی موت کا؟ مت کرو یہ بات، وہ تڑپ کر بولی۔ تمہیں زندہ دیکھنے کے لیے تو میں سولی پر لٹک گئی تھی۔ کاش تمہاری جگہ میں ایسا کر سکتا آنیا۔ کاکا کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ اچھا ہوا تم نے ایسا نہ کیا، ورنہ کاکا میں تمہاری طرح موت کا انتظار نہ کر پاتی، خود کو مار لیتی اپنے ہاتھوں، اور فاصلے ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتے۔ سہراب اور فاروقی حیرت زدہ سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے کوئی شے نہیں تھی۔ ایک کرسی تھی جس پر آنیا بیٹھی تھی۔ ایک کونے میں بستر لگا ہوا تھا جو دھول اور مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تھکن محسوس کرنے لگے۔ اتنا تو وہ دونوں جان گئے تھے کہ آنیا اور کاکا کسی وقت میں عاشق و معشوق رہے ہوں گے، مگر ان دونوں کے درمیان کیا حادثہ دیوار بن کر حائل ہو گیا، یہ وہ نہ سمجھ پائے۔ موسیقی کا شور اب خاصا بلند ہو چکا تھا۔ آج اس شور میں کلماشا کے بے ہنگم کہے شامل نہیں تھے، اس لیے موسیقی کا زیر و بم ان کو دہشت زدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ لوگ تھک جائیں گے، ادھر بیٹھ جائیے، آنیا نے اچانک ان دونوں کو مخاطب کیا۔ وہ انکار نہ کر سکے اور آگے بڑھ کر آنیا کے اشارہ کردہ بستر کی جانب بڑھ گئے۔ جھاڑ پھٹک کر تھوڑی بہت جگہ صاف کر کے وہ بستر کے کونے تک ٹک گئے۔ کاکا اور آنیا ان سے 2-2.5 گز دور تھے۔ کاکا 2 قدم آگے بڑھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ سہراب اور فاروقی کی طرح آنیا ہی کی طرف تھا۔ کاکا کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا ابھی؟ آہستہ سے سہراب نے پوچھا۔ زیادہ نہیں بابو، بس تھوڑی دیر، وہ ان کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ انتظار تو لمحوں کا بھی برا ہوتا ہے کاکا، پھر محبوب کا انتظار تو ویسے ہی صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ آنیا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہے نا بابو؟ اس نے سہراب کی جانب دیکھا۔ سہراب نے محض سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ شمع اس وقت نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ کلماشا شمع کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا؟ نہیں بابو، آنیا نے بڑے یقین سے کہا۔ میں نے کہا نا، وہ اسے حفاظت سے رکھے گا۔ کل رات شبکات اس کا قصہ سنا رہا تھا، تب ہی اس کے نام اور کام سے واقف ہوئی تھی۔ وہ اپنے خاص وقت کو کھو چکا ہے۔ اس کی طاقت روز بروز کم ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ اور اسی طرح نکل گیا تو وہ ایک بے ضرر چوہے سے زیادہ حیثیت کا مالک بھی نہ رہے گا۔ پھر بھی اندازاً کب تک انتظار کرنا ہوگا ہمیں؟ فاروقی نے زبان کھولی۔ کہنے کو چند گھنٹے، مگر میں یہ کہہ کر تم لوگوں کا حوصلہ توڑنا نہیں چاہتا تھا فاروقی بابو کہ یہاں دن بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور رات صدیوں کو دامن میں لیے ہوئے آتی ہے، پھر جانے کا نام نہیں لیتی۔ کاکا نے آنیا کی جگہ جواب دیا۔ یعنی؟ سہراب نے اسے اور آنیا کو باری باری سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یعنی یہ کہ سہراب بابو، انتظار کرو، صرف انتظار، ان بدروحوں کے تھک جانے کا، ان کے سو جانے کا، اور تب تک اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک بڑی دلچسپ کہانی سنا سکتا ہوں۔ کہانی؟ کیسی کہانی؟ 2 دلوں کی کہانی، 2 ایسے دلوں کی کہانی جو ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ شاید اس کہانی میں تمہیں اپنی اور اپنی بیوی شمع کی محبت جھلکتی دکھائی دے جائے۔ شاید تم اس کہانی کو سن کر ان پاتال کے قیدیوں کو دعا دے سکو، ایسی دعا جو ان کی جدائی اور سزا ختم کر دے۔ آنیا نے تڑپ کر کاکا کی طرف دیکھا۔ کاکا، مجھے مت روکو آنیا، آج بہت دیر بعد میرا دل دھڑکا ہے۔ ایک محبت کرنے والے نے دوسرے محبت کرنے والے کو دیکھا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو جان لینے دو، ایک دوسرے کو پہچان لینے دو۔ آنیا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر نہ جانے کیوں خاموش ہو گئی۔ کاکا نے سہراب اور فاروقی کی جانب بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں، پھر کاکا نے اپنی دبنگ مگر دکھ بھری آواز میں کہنا شروع کیا۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اس رات سردی نے اپنا سارا قہر اگل دیا تھا۔ اچانک ہی کمرے کی فضا میں دھواں سا پھیل گیا، دھند اتر آئی۔ سہراب اور فاروقی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کے مدھم پڑتے ہوئے ماحول کو ساتھ رکھنا چاہا، مگر وہ تو جیسے ان سے دامن چھڑا کر بھاگ نکلا تھا۔
ان کی آنکھوں میں ایک دم تھکن اتر آئی، ایسے لگا جیسے وہ ابھی گہری نیند سو جائیں گے۔ لاکھ روکنے پر بھی وہ اپنی آنکھوں کو کھلا نہ رکھ سکے۔ پلکیں موندتے ہی جیسے کاکا کی آواز نے تصویروں کا روپ دھار لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سن رہے تھے، مگر سن کہاں رہے تھے؟ وہ تو گزرے وقت کی ایک فلم دیکھ رہے تھے۔ ہر منظر واضح تھا، ہر آہٹ نمایاں تھی۔ ایک سحر تھا جس نے ان کے قلب و نظر کو جکڑ لیا تھا۔ وقت ان کے سامنے کھڑا اپنے لباس کا ایک ایک پرت آہستہ آہستہ اتار رہا تھا۔ ماضی ابھرتے ہوئے سورج کی طرح ان کے سامنے ابھر رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں تیسری بار وہ چیخ سن کر لرز گیا۔ جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اٹھوں اور باہر جا کر معلوم تو کروں کہ یہ چیخ کس کی ہے، اس چیخنے والے کو کیا اذیت دی جا رہی ہے، وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ پھر اگلے ہی پل شدید سردی اور خوف کے گہرے ہوتے ہوئے احساس نے میرے جذبہ رحم پر غلبہ پا لیا۔ میں نے سر منہ کمبل میں لپیٹا اور کان بند کر لیے۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اس دوران ایک آدھ بار وہ روتی ہوئی چیخ پھر ابھری۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے اس طرح سماعت کا در بھی بند ہو جائے گا۔ اسی حالت میں نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں بیدار ہوا تو رات کے واقعے کا زہریلا اثر ابھی تک میرے دل و دماغ میں موجود تھا۔ میں بیدار ہونے کے بعد بھی کتنی ہی دیر تک بستر میں پڑا گزری رات کے واقعات پر غور کرتا رہا۔ میں اس بستی میں 2 سال سے رہ رہا تھا، مگر ایسا واقعہ پہلے کبھی سنا نہ دیکھا۔ میں آیا تو اس بستی میں اس لیے تھا کہ کچھ عرصہ اس کی خوبصورتی اور حسن کے دامن میں گزار دوں گا، پھر لوٹ جاؤں گا۔ مگر یہاں آ کر مجھے ایک چھوٹا سا کام مل گیا۔ کام بھی میری مرضی اور طبیعت سے میل کھاتا تھا، یعنی ریسٹ ہاؤس کی نگرانی۔ معقول معاوضہ مل جاتا۔ میں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور یہیں رہ پڑا۔ بستی کے لوگ بہت اچھے تھے۔ ریسٹ ہاؤس شبکات کی حویلی کے عین سامنے تھا۔ میں رہتا بھی ریسٹ ہاؤس کے ایک کوارٹر ہی میں تھا۔ بچپن میں میرے بائیں پیر میں چوٹ لگنے کے باعث میں کچھ لنگڑا کر چلتا تھا۔ ویسے صحت اور شکل و صورت میں کشش تھی۔ بستی میں کوئی مجھے تنگ نہ کرتا تھا۔ حسن ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ شبکات کی حویلی ایک امیر اور بد دماغ آدمی کی حویلی تھی، جس میں جانا بستی والے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ویسے بھی لوگوں سے لیے دیے رہتا تھا۔ اکثر وہ اپنے ملازموں کو معمولی غلطی پر اس بری طرح مارتا پیٹتا تھا کہ دل لرز جاتے۔ شروع میں تو لوگوں نے اس کو ایسی حرکتوں سے منع کیا، مگر جواب میں جب اس نے بستی والوں کو اچھی خاصی بے عزتی کی اور ان کو اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا تو وہ کان لپیٹ کر لوٹ گئے۔ آہستہ آہستہ وہ اور بستی والے اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئے۔ شبکات کے پاس اکثر ایسے لوگ آتے جاتے دیکھے گئے جو ایک بار آتے اور دوبارہ پھر کبھی نظر نہ آتے۔ ان میں جوان عورتوں کی بہتات تھی۔ اس کے ملازم بھی بستی والوں سے مل جل کر نہ رہتے۔ وہ اپنے کام سے باہر آتے، خاموشی اور خوف کے پہرے میں کام کر کے واپس لوٹ جاتے۔ اگر کوئی ان کو کریدنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ جواب میں زبان نہ کھولتے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں چونکا، بستر سے نکل کر دروازہ کھولا۔ سامنے بستی کا ایک آدمی ناشو کھڑا تھا۔ اس سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ ارے ناشو، اتنی صبح خیریت؟ میں نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، یاد دلانے آیا ہوں۔ آج رات کا کھانا تم میرے ہاں کھاؤ گے، ناشو نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو میں چلتا ہوں، شام ہوتے ہی چلے آنا، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا دھو کر ریسٹ ہاؤس کے دفتر نما کمرے میں آنے تک میں رات کی چیخوں میں الجھا ہوا رہا۔ یہ چیخیں شبکات کی حویلی سے برآمد ہوئی تھیں۔ اتنا تو مجھے یقین تھا، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اندر کی کوئی بات باہر نکلی ہو، ورنہ حویلی کے در و بام بھی باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ رکھنے کو تیار نہیں لگتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کی صفائی کرنے جب بوڑھی مائی آئی تو میں نے کسی خیال کے تحت اس سے پوچھا، مائی رات تم نے کوئی آواز وغیرہ سنی؟ کیسی آواز؟ مائی نے جھاڑو کو فرش پر حرکت دیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کسی چیخ وغیرہ کی؟ ہاں سنی تو تھی، اس نے اسی لہجے میں کہا۔ کون چیخ رہا تھا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ رات کے سناٹے میں الو ہی چیخے گا نا صاحب، میں یا تم تو چیخنے سے رہے۔ ہت، میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ تم نے کیا کوئی اور چیخ سنی صاحب؟ نہیں، خواب ہی ہوگا، میں نے بڑبڑا کر کہا۔ اچھے خواب دیکھا کرو صاحب۔ وہ صفائی میں لگ گئی۔ دن بھر میں اسی معاملے میں الجھا رہا۔
میں نے خواب کا کہہ کر مائی کو تو ٹال دیا تھا، تاہم میں خود کو فریب سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رات کو میں نے کسی زندہ عورت ہی کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تھیں۔ وہ چیخ خواب کا دھوکہ نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی میں ناشو کے گھر چلا گیا، کھانا وغیرہ کھا کر لوٹا تو رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا۔ میں نے کمرے کا تالا کھول کر قدم اندر رکھا تو فوراً ہی ذہن میں گزشتہ رات کی چیخوں نے ادھم مچا دیا۔ میرا دل اکیلے کمرے میں خوف سے دھڑکا۔ سامنے کھلی کھڑکی سے حویلی بقائے نور بنی دکھائی دے رہی تھی۔ سردیوں کی طویل اور خون منجمد کر دینے والی رات کا سناٹا بھی اس کی روشنیوں کو زبان دینے سے قاصر تھا۔ وہ بس جلے جا رہی تھی، بے مقصد، کوئی ان سے لطف اٹھانے والا، ان سے بات کرنے والا کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شبکات حویلی کو کس کونے کھدرے یا تہہ خانے میں گھسا رہتا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سر کو زور سے جھٹکا، دروازہ اندر سے بند کیا، کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے اور کپڑے بدل کر بستر میں گھس گیا۔ تفریح کے نام پر میرے پاس کوئی شغل نہیں تھا جس کی آڑ میں وقت اچھی طرح کاٹ سکتا۔ میں دنیا بھر میں اکیلا اور تنہائی کا مارا آدمی سوائے سوچوں کے کسی اور شے سے ناطہ رکھ بھی نہ سکتا تھا۔ زندگی میں کوئی لڑکی بھی نہیں آئی تھی کہ اس کی یادوں کو سامنے لا کھڑا کرتا اور ان سے منہ ماری کرتا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب سوچوں نے تھک کر میری پلکوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے لالٹین کی بتی مدھم کی اور کمبل میں سر منہ لپیٹ کر نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ وہی گزشتہ رات والی تیز اور اذیت سے بھرپور چیخ تھی جس نے ایک دم میرے حواس مختل کر دیے۔ خوف کے مارے میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اس کی دھک دھک صاف سن سکتا تھا۔ میرا ماتھا پسینے میں تر تھا، سانس بے ترتیبی سے چل رہی تھی۔ دہشت کے مارے میں سن ہو رہا تھا۔ آج اس عورت کی چیخوں میں کل سے زیادہ درد اور تواتر تھا۔ وقفہ کم تھا اور ہر دو چیخوں کے درمیان آج وہ چیخ بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، یوں جیسے کوئی اسے اذیت دے رہا ہو، دھمکا رہا ہو، ڈرا رہا ہو۔ اس کی چیخوں میں خوف اور درد دونوں ہی بھرے پڑے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رگوں میں میرا لہو منجمد ہوتا جا رہا ہے۔ اندھیرے میں یہ کیفیت اور بھی زیادہ شدت سے ابھر رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر لالٹین کی روشنی تیز کر دوں، مگر میرا سارا بدن جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ ہاتھوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا ذہن معاف ہو گیا۔ کمبل میں دبکا ہوا میں ان چیخوں کے زیر اثر ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ حالت کچھ دیر اور رہی تو شاید میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ کمرے میں پھیلے اندھیرے کو ختم کر دوں۔ لالٹین کی بتی اونچی کرنے سے یہ کام ہو سکتا تھا، مگر میری کن پٹیوں میں ہونے والی مسلسل دھمک میرے دل کی دھڑکنوں میں ایسا خوف بھر رہی تھی جس کے باعث میں جسم کو حرکت دینے سے معذور ہو چکا تھا۔ میں بے حس و حرکت بستر میں کسی لاش کی طرح پڑا رہا۔ کمبل سے ہاتھ یا منہ باہر نکالنے کا خیال ہی رہا۔ پھر وہ چیخیں نہ جانے کب رکیں۔ جب وقفہ کافی طویل ہو گیا تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے کتنی ہی دیر اس یقین کو دل میں جمانے میں گزار دی کہ اب چیخیں بلند نہیں ہوں گی، تاہم نیند اب غائب ہو چکی تھی۔ میں باقی ساری رات جاگتا رہا، ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے حرارت ہو گئی ہے۔ اس احساس کو یقین میں بدلنے کے لیے بھی میں نے ہاتھوں کو حرکت دینا چاہی مگر ناکام رہا۔ میں جیسے فالج کا شکار ہو چکا تھا۔ اگلے روز ہفتہ وار چھٹی تھی۔ میں جب بہت دیر بعد سویا تو صبح ہونے والی تھی۔ پھر آدھا دن جا چکا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کمبل ہٹا کر کھڑکیوں کے شیشوں سے کمرے میں جھانکتی ہوئی دن کی روشنی میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہر شے اپنی جگہ پر تھی۔ کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، اور زلزلہ تو میرے اندر آیا تھا، باہر کی چیزوں کا اس سے کیا تعلق؟ یہ سوچ کر میں نے کمبل اتارا، بستر سے اٹھا اور پورے جسم میں لہریں لیتے ہوئے درد نے مجھے بے چین کر دیا۔ ساتھ ہی ذہن میں نیم خوابیدہ چیخوں نے انگڑائی لی اور میں تھرا کر رہ گیا۔ آج میری حالت کل سے زیادہ خراب تھی۔ میں ان چیخوں کو دل و دماغ میں ہتھوڑے برساتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد باہر نکلا۔ دل چاہتا تھا کہ کسی سے گزشتہ 2 راتوں کے ان واقعات کا تذکرہ کروں، کسی سے پوچھوں کہ کیا اسے بھی میری طرح ان چیخوں سے واسطہ پڑا ہے، مگر میں تقریباً آدھی درجن لوگوں سے ملنے کے بعد بھی یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ بات کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ اگر کسی اور نے وہ چیخیں سنی ہوتی تو وہ مجھ سے ضرور ذکر کرتا۔ حویلی کے دائیں بائیں یا پیچھے کوئی مکان نہیں تھا، مگر اس کے سامنے ریسٹ ہاؤس، اور ریسٹ ہاؤس کے دائیں بائیں ذرا ہٹ کر ہی صحیح مگر 3-4 مکان تو موجود تھے، اور یہ مکان غیر آباد بھی نہیں تھے۔ ان کے مکینوں میں میرے جاننے والے لوگ بھی رہتے تھے۔ میں ان سے بھی ملا، مگر کسی کے چہرے یا حرکات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا
کہ گزشتہ 2 راتوں میں کسی نے ایسی کوئی آواز سنی ہو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا کھوج میں خود لگاؤں گا۔ میں اب راتوں کو مزید خوف کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں اگر میں اس دہشت کا شکار ہو کر دنیا سے چل بستا تو شاید میری روح بھی بے چین ہی رہتی کہ بغیر کسی معقول وجہ کے میں کیوں ایسی موت کا شکار ہو گیا جس کے سبب کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہو۔ یہ فیصلہ کر کے میں حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی کے بڑے دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں تھا، البتہ دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کے دائیں بائیں دور تک چلی گئی 4 دیواری پر نظریں دوڑائیں۔ دروازے کے بائیں طرف والی 4 دیواری میں خاصی دور آگے ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شاید کسی ملازم کے رہائشی حصے کا دروازہ تھا۔ میں اسی طرف چل پڑا۔ دروازے کے سامنے جا کر میں رکا اور سوچ میں پڑ گیا۔ شبکات کا جو سلوک بستی والوں سے تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دروازے پر دستک دیے بغیر لوٹ جاؤں، کیونکہ اس کا کوئی ملازم بھی بستی والوں سے بات کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا، مگر میرے اندر کی بے چینی اور آنے والی رات کا خوف مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں اس دروازے پر دستک دوں، اسے کھلواؤں اور اس کے مکینوں سے پوچھوں کہ تم رات کو کیا تماشا کرتے ہو جس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، میری نیند چھین لی ہے اور مجھے چلتا پھرتا خوف کا اشتہار بنا دیا ہے۔ دل کڑا کر کے میں نے واپسی کا ارادہ ترک کیا اور ہچکچاتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر دوبارہ دستک دی۔ اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو تیسری بار میں نے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ذرا دیر بعد اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ خشک ہوتے حلق کو تھوک نگل کر تر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میں دروازے کی جانب گھورنے لگا۔ قدموں کی آہٹ دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ چٹخنی کھلی اور دروازے کے پٹ واہ ہو گئے۔ ایک آدمی نے گردن باہر نکالی۔ کون ہے؟ اس نے تلخی بھری آواز میں یوں پوچھا جیسے میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے رویے کو بڑی مشکل سے نظر انداز کیا اور اس کا ایک طائرانہ جائزہ لیا۔ وہ 30-35 سال کا ایک عام سا آدمی تھا جس کے چہرے پر ایک شے زائد تھی۔ وہ تھی بے پناہ خشونت اور عجیب سی شیطانیت۔ اسے دیکھتے ہی ذہن میں جو سب سے پہلا لفظ ابھرتا تھا وہ تھا خبیث۔ میں نے اپنے خوف کو اندر ہی اندر دبایا اور اس کی جانب بڑی نرم نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ اب کی بار مجھے براہ راست گھورتے ہوئے غرایا۔ آپ میں ہلکا کر رہ گیا۔ کیا آپ کی گردان کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ اسی لہجے میں بولا۔ میں یہ سامنے ریسٹ ہاؤس میں رہتا ہوں، ایک دم میرے منہ سے نکلا۔ تو پھر؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اس آدمی کو دیکھ کر اور اس کی غیر مہذب گفتگو سے میری جیسے سٹی گم ہو گئی تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ اگر تم سامنے رہتے ہو تو میں کیا کروں؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم اور کیوں؟ وہ اسی طرح غرائے جا رہا تھا۔ کیا آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ میں نے بامشکل پوچھا۔ ارے! وہ جیسے پھٹ پڑا۔ میں اکیلا رہوں یا 10 آدمیوں کے ساتھ؟ تم کیا میرے ابا لگتے ہو جو تفتیش کر رہے ہو؟ تم ہو کون اور کیوں اس طرح مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ… کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ دھاڑا۔ تم نے جرت کیسے کی دستک دینے کی؟ کیا سمجھ کر تم نے مجھے بے آرام کیا؟ نہ جان نہ پہچان، اور چلے آئے یہ پوچھنے کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں یا نہیں۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ سنیے، میں نے اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے کہا۔ اب کیا ہے؟ وہ رک گیا۔ جو کہنا ہے اگر وہ تمہیں چین نہیں لینے دے رہا تو جلدی کہہ ڈالو، مجھے تمہاری صورت سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس الو کے پٹھے نے ایسی بات کہہ دی جو اصل میں مجھے کہنا چاہیے تھی۔ ایک دم مجھے غصہ آ گیا۔ میں کیوں گھبرا رہا تھا اس سے؟ کیا وہ مجھے کھا جاتا، اور کھا بھی جاتا تو کیا میں آسانی سے اس کے منہ میں جا بیٹھتا؟ میرا سارا خوف اور ہچکچاہٹ کافور ہو گئی۔ میں نے اسے پہلی بار گھور کر دیکھا۔ اس نے بھی میرے بدلتے ہوئے انداز کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر پھیلے غصے اور بیزاری میں کچھ کمی آ گئی۔ جاؤ یہاں سے، جا کر گرم گرم دودھ پیو۔ جب حواس درست ہو جائیں تو پھر آنا۔ ویسے میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم یہاں کبھی مت آنا۔ جب ہم لوگوں کا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو تم کیوں ہمارے پاس منہ اٹھائے چلے آتے ہو؟ جاؤ، شاباش، جا کر سو جاؤ۔ سو کیسے جاؤں؟ میں تڑ سے بولا۔ تم لوگ سونے دو گے تو سوؤں گا نا۔ کیا مطلب؟ تمہارے سونے نہ سونے سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ پہلی بار حیران ہوا۔ بڑے انجان بن رہے ہو، میں نے طنز سے کہا۔ ساری ساری رات تمہارے ہاں سے چیخوں اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسی دردناک آوازوں کی موجودگی میں کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ چیخوں کی آوازیں؟ رونے کی آوازیں؟ وہ مجھے گھور کر بولا۔ تم کوئی پاگل لگتے ہو مجھے۔ میں نہیں پاگل، تم ہو جو کسی عورت کو ساری رات اذیت دیتے ہو۔
اسے مارتے ہو، ڈراتے ہو، رلاتے ہو، وہ بیچاری چیختی رہتی ہے، اور ان چیخوں کو سن کر میں تو کیا، کوئی بھی انسان سو نہیں سکتا۔ بتاؤ وہ کون ہے جسے تم یوں مارتے پیٹتے ہو کہ وہ اذیت سے چیختی ہے؟ بکو مت، وہ بھڑک اٹھا۔ یہاں کوئی کسی کو نہیں مارتا، نہ کوئی یہاں رات کو چیختا ہے نہ روتا ہے۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ خواب؟ میں تنتنا کر بولا۔ 2 راتوں سے میں ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں کیا؟ یہ خواب صرف میں ہی کیوں دیکھتا ہوں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ اس لیے کہ ایک خواب صرف ایک ہی آدمی دیکھ سکتا ہے، 2 آدمی مل کر ایک ہی خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تمہاری بات میں کوئی حقیقت ہے تو جاؤ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر آؤ جس نے یہ چیخیں سنی ہوں۔